کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ کو بتائیں گے سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے آج عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا. سول جج شائستہ خان کنڈی نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیاد پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے تحریری حکم نامے میں کہا تھا کہ رضا ظہور الحسن ایڈوکیٹ نے علی امین گنڈاپور کی آج عدالت پیشی کو یقین دہانی کروائی تھی، لیکن آج بھی پیش نہ ہوئے اور حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حاضری سے استثناء کی درخواست کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لگایا گیا. ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ متعدد سماعتوں پر پیش نہیں ہوئے. اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی مختلف کیسز میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشریٰ بی بی کی 1 مقدمے میں درخواست ضمانت پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی نہ رکوانے کے حوالے سے جیل حکام نے آج بھی جواب نہیں جمع کروایا. عدالت نے جیل حکام سے ویڈیو لنک پر حاضری نہ لگوانے پر دوبارہ رپورٹ طلب کر لی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ آج انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 4 ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہے. سینئر کاؤنسل لاہور میں ہیں. عبوری ضمانت میں توسیع کی جائے. عدالت نے بانی اور بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں 19 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. یہ چلتے ہیں ڈی جی خان، جہاں پہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. میرے بچے ہیں، اس قوم کا جو مستقبل ہے وہ خوب پڑھے لکھے، خوب طاقتور ہو، ان کی صحت اچھی ہو، ان کی گرومنگ اچھی ہو، ان کی پڑھائی اچھی ہو، ان کو اچھا ماحول ملے. تو آپ کو پتہ ہے بچوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آج میرے لیے جو مہمان ہیں نا اور جو میرے وی آئی پیز ہیں وہ آپ لوگ ہو. اتنا مجھے ان بچوں سے پیار ملا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. میں بالکل، یہ صحیح کہا رانا سکندر نے، یہ جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں بالکل آپ کے لیے ایسے سوچتی ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہے. اور ابھی جب میں آپ کی کلاس رومز میں گئی تو آپ سب بچوں نے مجھے اتنا پیار دیا. میں سمجھتی تھی کہ شاید ڈیرہ غازی خان کے بچے مجھے اس طرح نہ جانتے ہوں. مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وہ نہ صرف مجھے جانتے ہیں بلکہ پہلے سے جانتے ہیں، اور بہت وارم رسپانس، بہت پیار محبت سے انہوں نے آج میرا استقبال کیا. آپ کو پتہ ہے بچوں، میرے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آیا کہ آپ کا کوئی ایسا پروگرام ہم لے کر آئیں جس میں بچوں کو ایٹ لیسٹ ان کی غذائی کمی پورا کرنے کے لیے، ان کی میل نیوٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوئی ایسا اسکول میل پروگرام لے آئیں جس سے بچوں کو کچھ جو ہے وہ امپروومنٹ آئے. یہ جب میں چیف منسٹر بنی تو میں ایک اسکول کے دورے پہ تھی اور میں بچوں سے بات کر رہی تھی. تو وہاں مجھے پتہ چلا، ایک کلاس روم میں میں گئی، میں بچوں سے مل رہی تھی تو ایک ٹیچر نے مجھے بتایا، جو ان کی کلاس ٹیچر تھی اور جو پرنسپل تھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ بچے ناشتہ نہیں کر کے آ سکتے اسکول میں، اپنے گھروں سے ناشتہ نہیں کر کے آتے. تو کئی بچے 10-11 بجے کے قریب اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اس دن میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے یہ میں نے وعدہ کیا، قوم سے میں نے وعدہ کیا، پنجاب کے بچوں سے میں نے وعدہ کیا کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن ہم ایک اسکول میل پروگرام، نیوٹریشن کا پروگرام لے کر آئیں گے جس میں کلاس 5 تک کے بچوں کو ہم روز دودھ کا ایک پیکٹ دیں گے جس کو پی کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیل کریں گے.
اور آج آپ کو پتہ ہے میں ابھی کلاس رومز میں بچوں کو جب ہم دودھ دے رہے تھے تو جلدی جلدی انہوں نے ختم کر لیا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. جو دودھ بھی آپ کو روز ملے گا وہ آپ نے وہیں پینا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کی گروئنگ ایج ہے, اور گروئنگ ایج میں آپ کو بہت نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے, وٹامنس چاہیے ہوتے ہیں, کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میرے پاس 49,000 سم تھنگ اسکولز ہیں پورے پنجاب میں, اور اس میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں. تو میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو ایک پراپر میل اسکول میں دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بہت امیر ملک نہیں ہے, ہمارے وسائل تھوڑے ہیں. انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا, آ رہا ہے, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں بچوں, جتنا میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں وہ میں کروں. اور میں ہر روز صبح دوپہر شام رات میں آپ سب کے بارے میں سوچتی ہوں, اور یہ سوچتی ہوں میری ڈرائیونگ فورس, میری موٹیویشن, آپ کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ میں ان بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. آپ کے اسکول کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے, آپ کے اسکول کی بلڈنگ بہتر ہو جائے, آپ کا ماحول بہتر ہو جائے, آپ کی سراؤنڈنگز, آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہو جائے, آپ کی جو پڑھائی کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے, جو ٹیچرز ہیں وہ بہترین طریقے سے آپ کو تعلیم دے سکیں, اور ہم آپ کو وہ سب سہولتیں دیں جن سہولتوں کو پرائیویٹ سکولز میں دیا جاتا ہے, جو بہت پیسے دے کے وہ سہولتیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ بغیر ایک پیسہ بھی خرچ کیے وہ سب سہولتیں آپ کو ملیں. آپ کو پراپر کمپیوٹر لیبز ملیں, آپ کی جو سلیبس ہے, کریکولم ہے, اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں, اس کی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, آپ کی ٹیچر ٹریننگز پہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ کی اسکول کی آؤٹ سورسنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ کی گیمز پہ, آپ کی سپورٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تاکہ کسی بھی ایریا میں آپ لوگ کسی سے, پرائیویٹ اسکول کے بچوں سے بالکل پیچھے نہ ہوں. اور بچوں, میں آپ کے تھرو ڈیرہ غازی خان میں آج میں آئی ہوں, تو آپ جانتے ہو میں صرف اور صرف آپ سے ملنے آئی ہوں. اور یہ پروگرام میں نے لاہور سے شروع نہیں کیا, پنڈی سے شروع نہیں کیا, یہ پروگرام میں نے ڈی جی خان سے شروع کیا, ماشاءاللہ ساؤتھ پنجاب سے شروع کیا. کیونکہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ساؤتھ پنجاب کے بچے جو ہیں, راجن پور, مظفر گڑھ, ڈیرہ غازی خان, یہ بچے جو ہیں یہ نہ صرف غذائی قلت کا شکار ہیں, میل نیوٹریشن کا شکار ہے, بلکہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ساؤتھ پنجاب سے شروع کروں, اور آج اس ملک پروگرام کا آج پہلا دن ہے, اور وہ میں نے ڈیرہ غازی خان سے اس کا آغاز کیا. اور بچوں مجھے بتاؤ کہ میں لاہور سے کس کو ملنے آئی ہوں؟ آپ لوگ خوش ہو؟ میں بھی بہت خوش ہوں آپ کو مل کے. تو بچوں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اور آپ کے تھرو پورے پنجاب کے سکولز کے بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کنڈر گارٹن ہے, نرسری ہے, پری نرسری ہے, وہاں سے لے کے کلاس 5 تک کے بچوں کے لیے ہم یہ پروگرام فری دودھ کا, ڈیلی ایک پیکٹ آپ کو دودھ کا ملے گا, جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری جو نیوٹریشن ہم ڈال سکتے تھے وہ ڈالیں. تو بچوں پہلے یہ کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. اور اس میں یہ بہت مہنگا پروگرام ہے, لیکن میرے بچوں سے زیادہ مہنگا کچھ بھی نہیں ہے. بہت لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے کہ ہمیں اسکول ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے, یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, یہ بچوں کے بغیر, ان بچوں کے ہاتھ میں ہماری یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے. لیکن جب عملی کام کرنے کی باری آتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو بچوں, میں نہ صرف یہ کلیم کرتی ہوں, نہ صرف میں یہ دعویٰ کرتی ہوں, نہ صرف آپ کو میں یہ کہتی ہوں دل سے کہ مجھے آپ سے پیار ہے اور آپ میرا فیوچر ہو, میرے ملک کا فیوچر ہو, اس وطن کا فیوچر ہو, بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں پریکٹیکلی
کچھ آپ کے لیے عملاً میں کچھ کر کے دکھاؤں تاکہ آپ کو لگے کہ آپ کی چیف منسٹر آپ کی ماں کی طرح ہے. اور بچوں، یہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور مظفر گڑھ سے ہم اس پورے پروجیکٹ کو، اس پروگرام کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور ایک سروے آیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ان شہروں کے جو بچے ہیں، ان اضلاع کے جو بچے ہیں، اس میں بچوں کے قد، وزن اور عمر کا جو ریشو ہے وہ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر بچوں کی جو گروتھ ہے اس طرح کی نہیں ہے ان کی عمر کے حساب سے جو ہونی چاہیے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف آپ اندر سے اسٹرانگ ہو بلکہ باہر سے بھی بہت اسٹرانگ نظر آؤ لوگوں کو. ٹھیک ہے؟ دودھ پیو گے نا؟ روز پیو گے نا؟ وعدہ کرتے ہیں نا؟ تو وعدہ پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رانا سکندر یہاں بیٹھے ہیں، ایجوکیشن کی ٹیم بیٹھی ہے یہاں پہ، ہماری ایم پی ہیں نوشین عدنان، وہ بیٹھی ہیں یہاں پر، سر مزمل یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. یہ میری بڑی افیکٹو ٹیم ہے ایجوکیشن کے لیے، جو آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. تو رانا صاحب، آپ کو اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں ان کو 85 سے 90 روپے کا پر وہ دودھ ان کو مل رہا تھا پیکٹ، تو وہ اس کو یہ 63 پہ لے کر آئیں. کیونکہ بچوں، یہ جو قوم کا پیسہ ہے نا، عوام کا پیسہ، یہ آپ کا پیسہ ہے. اس میں 1 روپے کی خیانت بھی اگر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. اس دنیا میں معافی نہیں ہے اور اوپر جا کے بھی معافی نہیں ہے. تو یہ آپ کا پیسہ ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بغیر کسی غلط کام کے آپ کو پہنچے، اور جتنے بچے ہم اس میں آنے والے دنوں میں انکلوڈ کر سکیں وہ ہم کریں. اور رانا، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بہت ماشاءاللہ بیٹھیں، آپ بیٹھو، آپ بہت ایکٹیو ہو، بہت ہینڈز آن ہو، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ دل سے ان بچوں کے لیے فیل کرتے ہو، کیونکہ آپ خود بھی چھوٹے بچوں کے باپ ہو. میں جانتی ہوں اس بات کو. لیکن آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو اس پروگرام کی اسپرٹ ہے، وہ جو بچوں کو ایک روز دودھ کا پیکٹ جو ملنا ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ویکن ہونے نہ پائے. اور بچوں کو بغیر کسی خرد برد کے، کسی کرپشن کے، کسی بھی ایڈڈ کاسٹ کے، جتنے بچے آپ اس میں انکلوڈ کر سکو، جتنے اسکولز کو، جتنے شہروں کو انکلوڈ کر سکو، اور پھر اس کی افیکٹو مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن آپ کی ذمہ داری ہے. آج آپ نے بہت پیشن کے ساتھ اس کو لانچ کیا ہے، لیکن اس کو آگے لے کے چلنا اور اس کو پیشن کے ساتھ 5 سال چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور بچوں، یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ کوئی آپ کو فیور نہیں ہے. نہ صرف پنجاب میں یہ ہونا چاہیے بلکہ پورے پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. پاکستان پورے میں یہ سٹنٹڈ گروتھ کا پرابلم ہے، میل نیوٹریشن کا پرابلم ہے. تو صرف پنجاب میں نہیں، باقی صوبوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں. تمام وزرائے اعلیٰ کو یہ پروگرام جو اپنے اپنے صوبوں میں شروع کرنا چاہیے، کیونکہ صوبوں کی تفریق سے ہٹ کے یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اس میں یہ ڈویژن کہ یہ پنجاب ہے، یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ سندھ ہے، یہ بلوچستان ہے، اس تفریق سے ہٹ کے جو یہ آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا فیوچر جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، وہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کو اچھا ماحول مل رہا ہے، اچھی صحت مل رہی ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خوب پڑھو لکھو اور اچھے طریقے سے پڑھے لکھو، لیکن اس کے لیے آپ کی اچھی صحت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ کے اندر وہ طاقت ہو کہ آپ زندگی کے ہر چیلنج کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیس کر سکو. تو اپنی صحت پہ آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور آپ کے ماں باپ کو بھی میں یہ گزارش کروں گی کہ بچوں کی صحت پہ، ان کی گروتھ پہ خصوصی توجہ دیں. اور بچوں، یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی دعاؤں سے، نواز شریف صاحب کے ویژن سے ہم مہنگائی میں کمی لے کر آئے ہیں. آٹے کی قیمت نیچے گئی ہے، روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے، سبزیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ گھروں میں
ایک ایسا گھر جس کی آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے اس میں روٹی اور سبزی کی کیا امپورٹنس ہے. تو میں بڑی خوشی سے اور عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس میں ہم نے سر توڑ کوششیں ہم دن میں کرتے ہیں. ہر روز میری یہی ایک ایفرٹ ہوتی ہے اور ہم جو قیمتیں ہیں الحمدللہ ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور پہلی مرتبہ پاکستان میں 35-36% سے مہنگائی کم ہو کر 9 پوائنٹ سم فگر پہ آئی ہے جو سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. یا نواز شریف صاحب کے وقت میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں تھی یا آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, اس میں 7 سال کے بعد آج مہنگائی پھر سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. تو بچوں خوش ہونا, گڈ, ویری گڈ. اور بچوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہے گی. مجھے ابھی رانا سکندر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی آئی ہے, اسکول میں ضرورت ہے اپ گریڈیشن کی, کیونکہ یہ پرائمری اسکول ہے, اس کی اپ گریڈیشن ہونی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کریں گے. آج ہم یہ فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ اسکول کو ہم اپ گریڈ کریں گے, اور رانا اس کو فوراً آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو بچوں میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں دل سے آپ سے پیار کرتی ہوں, دل سے یہ چاہتی ہوں, میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روشن مستقبل عطا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں آپ سب کی زندگیوں میں آپ کی تعلیم میں بہتری لا سکوں اور میرے ملک کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو. تو مجھے اجازت دو یہ کہنے کی کہ آئی لو یو آل. آئی نو یو لو می, وہ میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور میرے ساتھ مل کے نا ایک نعرہ لگا دو پاکستان کا. اپنے وطن سے پیار کرنا ہے, اپنے وطن کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. دنیا جو مرضی کر رہی ہو آپ نے نہیں کرنا. آپ نے وطن کی محبت دل میں لے کر اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے. آپ نے وطن کی محبت دل میں لے کے بڑا ہونا ہے, اور جو قدم آپ کا اٹھے بچوں وہ اس وطن کی محبت اور بہتری اور سلامتی کے لیے اٹھنا چاہیے. وعدہ؟ تو چلو میرے ساتھ نعرہ لگا دو, پاکستان. آئی لو یو آل, تھینک یو. اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی فیک ویڈیوز کے خلاف کارروائی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت کا ایف آئی اے کی جانب سے جمع کروائی جانے والی رپورٹ پر اظہار ناراضگی. چیف جسٹس عالیہ نیلم کا ایف آئی اے ٹیم سے سوال. کہا آپ عدالت کو بتا دیں کہ آپ تفتیش کر سکتے ہیں یا پھر نہیں, ہم کسی اور کو تفتیش کی ہدایت کر دیتے ہیں. اسی میں تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ این ٹی این نیوز گوہر سعید سے. گوہر, سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کارروائی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے, جبکہ سماعت پر عدالت نے ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرائی جانے والی رپورٹ پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. اور چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ایف آئی اے ٹیم سے سوال بھی کیا کہ آپ عدالت کو بتا دیں کہ آپ تفتیش کر, ہم کسی اور کو تفتیش کی ہدایت کر دیتے ہیں. اس عدالت کی اس کیس کو عدالت اس کیس کو انتظار میں رکھ رہی ہے, اور آپ کا مبصرہ اور جبکہ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ فلک جاوید کے گھر کال اپ نوٹس بھی وصول کروایا گیا تھا, پر جسٹس نے استفسار کیا ہے کہ وہ نوٹس وصول کس نے
تو اس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا ہے کہ گھر لاک تھا اور گھر کے باہر جو نوٹس جو ہے وہ آویدن کر دیا گیا تھا، لیکن فلک جاوید اس وقت کے پی ہاؤس میں موجود ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ایف آئی اے جو ہے وہ خالی اس کا دائرہ اختیار پنجاب کی حد تک ہے، یا جس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے کے پی ہاؤس، آپ نے وہاں پہ چھاپا نہیں مارا؟ تو اس پر وفاقی حکومت کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہم نے کے پی ہاؤس میں چھاپا مارا ہے مگر وہاں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو اس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کیا آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو پہلے سے انفارمیشن دے رہا ہو، کیوں نہ ہم اس ایجنسی کی ایف آئی اے تو ناکام ہو چکا ہے۔ تو اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کی جو جانب سے کارروائیوں کی رپورٹ، میں آپ کو کارروائیوں کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کارروائیاں کاغذی ہیں اور آپ کے چھاپے کا میڈیا پر کیا چلا ہے کہ ایف آئی اے نے چھاپا مارا، تو ایسی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ آپ کا میڈیا خبریں چیک کرتا ہے، کیا اس چھاپے پر آیا؟ تو اس بات پر عظمیٰ بخاری نے وکیل سے کہا کہ ایف آئی اے نے کے پی ہاؤس میں چھاپا مارا لے کر آئے۔ سوال کیا کہ آپ کے پی ہاؤس کے اندر داخل تھے اور کے پی ہاؤس کہاں تک اندر گئے تھے؟ تو جس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ تفتیشی افسر کے پی ہاؤس کے اندر سیکورٹی انچارج روم تک گیا تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا تفتیشی افسر وہاں بیٹھ کر صرف چائے پی کے واپس آ گئے ہیں۔ جی اچھا گوہر، یہاں پہ عالیہ نیلم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ ریز کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ سے تفتیش نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم کسی اور کی جانب جو ہے تفتیش جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. کس کی جانب اشارہ کیا انہوں نے؟ جی گوہر سعید، کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جاری ہے اور میں اس کے مطابق ہی آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ تفتیش چل رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے گوہر، آپ نے تفصیلی طور پہ اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر اپلوڈ فارم 45, 46, 47, 48 اور 49 کی تصدیق کے لیے افسران کو ذمہ داری سونپ دی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے فارمز کی تصدیق کی منظوری دے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اس حوالے سے این اے 1 سے 266 تک فارمز کی تصدیق کے لیے ٹیم لیڈر محمد ناصر خان ہوں گے، جبکہ پی کے 1 سے 195 تک ٹیم کے لیڈر کاشف عباس ملک ہوں گے. پی پی 1 سے 297 تک کے ٹیم لیڈر بھی کاشف عباس ملک ہوں گے اور پی ایس 1 سے 120 تک کے ٹیم لیڈر بھی کاشف عباس ملک ہوں گے. اس کے علاوہ پی پی 1 سے 51 تک ٹیم لیڈر بھی کاشف عباس ملک ہوں گے، جبکہ وقاص ملک کو تصدیق کے عمل کے لیے سپروائزر مقرر کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق فارمز کی تصدیق کے انچارج سید ندیم حیدر ہوں گے. پولنگ اسٹیشنز کی لسٹ کے مطابق ان افسران پر مشتمل ٹیم اپلوڈ فارم 45 اور 46 کی تصدیق کرے گی، جبکہ مسنگ فارم 45 اور 46 کی نشاندہی بھی کرے گی. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مسنگ فارم 45 اور 46 کی تفصیلات تیار کی جائیں گی. ٹیمز ان فارمز کی شناخت کریں گی جو پڑھنے کے قابل نہیں. ٹیمز اس کی بھی تصدیق کریں گی کہ تمام فارم 47, 48 اور 49 اپلوڈ کیے گئے. ٹیمز کو کام 7 روز میں مکمل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکام کے مطابق چیک کیا جا رہا ہے کہ فارمز ویب سائٹ پر درست انداز سے اپلوڈ ہوئے یا نہیں. 92,000 پولنگ اسٹیشنز کے فارمز دیکھنا مشکل کام ہوتا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ حلقوں کے لیے ٹیمز بنائی ہیں کہ وہ فارمز کو کنفرم کر دیں. کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، بس چیکنگ کر رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے 2 سگے بھائیوں سمیت 6 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر لوگ پریشان ہیں، عدالت آنا چھوڑ چکے ہیں. اس وقت بہت الارمنگ صورتحال ہے. سندھ ہائی کورٹ میں 2 سگے بھائیوں سمیت 6 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے سماعت کی. عدالت نے تفتیشی افسران کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 2 شہریوں سے متعلق رپورٹ جاری نہ کرنے پر نادر حکام کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے کمشنر کراچی آئی جی سندھ سی آئی اے سے بھی رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے لاپتہ شہری زبیر سے متعلق تمام صوبوں اور ملک بھر کی جیلوں سے رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے شہریوں کو قوائف، اخبارات اور عوامی مقامات پر چسپاں کرنے کا حکم دیتے ہوئے لاپتہ زبیر سمیت دیگر کی ٹریول ہسٹری بھی 4 ہفتوں میں طلب کر لی.
और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार की ज़ेरे सदारत लापता शहरी फैज़ान उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालती हुक्म पर पेश हुए। लापता शहरी फैज़ान उस्मान को अदालती हुक्म के बावजूद बाजियाब करवाकर पेश ना किया जा सका, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि हमें 2-3 दिन का मजीद वक्त दिया जाए। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने रोस्ट्रम पर आकर मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने लापता फैज़ान के वालिद के साथ आधा घंटा गुजारा। फैज़ान की लोकेशन पहले ही इस्लामाबाद और 17 अगस्त को लाहौर की है। हमने फुटेजेस देखी हैं, कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, जबकि दूसरी फुटेजेस में नजर आने वाले लोगों के चेहरे वाज़े नहीं हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि रेगुलर डायने घर आते हैं और बंदा उठाया जाता है। एसएचओ समेत किसी को पता नहीं होता। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है। एडवांस स्टेज पर हैं, जल्द मंजूरी हो जाएगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। ताहम रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग पर बातचीत भी जल्द फाइनल हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये भी कहना था कि सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं, जबकि सऊदीया के साथ बाहमी मुआहदों के तहत प्रोजेक्ट्स और सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।